اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، درس تفسیر قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سلسلے میں سورہ الفرقان کی 3 نمبر آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے اللہ کے مقابل میں ان کو اپنا معبود بنا لیا ہے جو کچھ خلق نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور وہ اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ ہی وہ موت و حیات اور روز قیامت کے مالک ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑے مدلل انداز میں اور بڑے قاطع انداز میں ان کے باطل نظریے کو رد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت سے پہلے جو آیات ہیں اس میں معبود حقیقی کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اے بنی آدم، اس کائنات میں تمہارا معبود حقیقی کون ہے؟ تمہارا معبود حقیقی وہی ہے کہ جس کے پاس اس پوری کائنات کی حکمرانی ہے اور جس کی اس حکمرانی میں کوئی اس کا شریک کار نہیں ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک چیز کا اگر کوئی خالق ہے تو فقط وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ اس کائنات میں کوئی خالق موجود نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انہی خصوصیات کی بنیاد پر اور انہی صفات کی بنیاد پر مشرکین کے اس باطل نظریے کو رد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ کائنات کی حکمرانی کا حق جس کے پاس ہے وہی معبود حقیقی ہے، کائنات کا خالق اور مالک ہی معبود حقیقی ہے، اور جن لوگوں کو، جن چیزوں کو انہوں نے اپنا معبود سمجھ رکھا ہے وہ تو کسی چیز کے خالق نہیں ہے، وہ کچھ خلق کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ اپنے نفع و نقصان کے مالک ہیں بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، نہ تو وہ موت و حیات کے مالک ہیں اور نہ روز جزا و سزا کے مالک ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے معبود حقیقی کے ہونے کے 5 اصول بیان فرمائے ہیں۔ معبود حقیقی وہ ہے جس میں یہ 5 امور پائے جائیں۔ وہ 5 امور کیا ہیں؟ کہ جو معبود حقیقی ہوگا وہی نفع اور نقصان کا مالک ہوگا، جو معبود حقیقی ہوگا وہی موت و حیات کا مالک ہوگا، اور جو معبود حقیقی ہوگا وہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوگا۔ اس آیت سے ایک اور بات ہمارے لیے واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خدا پر ایمان کا عقیدہ خود انسان کی فطرت اور نیچر میں رکھ دیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کی معرفت کے حصول کے لیے کون کس راستے کا انتخاب کرتا ہے۔ اگر وہ درست راستے کا انتخاب کرے گا تو کامیابی اور سرفرازی اس کے قدم چومے گی، اور اگر انسان معرفت پروردگار کے حصول کے لیے درست راستے کا انتخاب نہیں کرے گا تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنے گا۔ امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فلسفہ بعثت انبیاء بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو جو مبعوث فرمایا ہے وہ نئے اور جدید نظریات دے کر مبعوث نہیں فرمایا، بلکہ معاشرے میں موجود اعتقادات اور نظریات اور افکار کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ جائیں اور معاشرے میں جو
برے اعتقادات ہیں، غلط اعتقادات ہیں، ان کی اصلاح کریں۔ جس طرح کہ خود خدا پر ایمان کا عقیدہ لوگوں میں اور معاشرے میں موجود تھا، انبیاء نے آ کر ان کو کہا کہ تم یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا مت کرو، اپنے تخیلات سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا مت کرو، چاہے وہ بت لکڑی، پتھر، تانبے، سونے اور چاندی کی شکل میں ہوں، یا چاہے انسانوں کی صورت میں، فرعونیت اور نمرودیت کی صورت میں ہوں، کسی استعمار کی صورت میں ہوں۔ انسان کی سب سے بڑی پستی یہ ہے کہ انسان اپنی جبیں، اپنی پیشانی اس کی دہلیز پر ٹیک دے کہ جس کے پاس خود اپنے لیے کچھ نہ ہو وہ اسے کیا دے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اپنی معرفت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔